لیڈز یونیورسٹی وزیراعظم عمران خان کا دورہ کوئٹہ، وزیر اعلیٰ جام کمال سے ملاقات، بلوچستان کی ترقی، وفاقی حکومت کے تعاون، امن و امان سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال، وزیر اعظم کی اہم اجلاس میں شرکت، واپس اسلام آباد روانہ۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا تمام عدالتوں کے فورنزک آڈٹ کا فیصلہ، آڈیٹر جنرل کے ذریعے 2015 سے 2020 تک کا آڈٹ ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ ہائی کورٹ کا سالانہ بنیادوں پر اندرونی آڈٹ ہر سال بھی کیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کا آڈیٹر جنرل کے ذریعے آزادانہ فورنزک آڈٹ کا فیصلہ، رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے فورنزک آڈٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ کی تمام برانچز کو 12 ستمبر کو رجسٹرڈ آفس کو ریکارڈ فراہم کرنے کا حکم۔ موٹر وے زیادتی کے 7 مشتبہ افراد کا ڈی این اے ٹیسٹ کر لیا گیا ہے۔ پولیس تیسرے روز بھی ملزم نہ پکڑ سکی، 20 زیر حراست، 3 کھوجیوں۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں نے 5 کلومیٹر علاقے میں سرچ آپریشن اینڈ سوائپ آپریشن کیا۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے خاتون زیادتی کا معاملے سے متعلق سابق آئی جی پنجاب ڈاکٹر شعیب دستگیر کا موٹر وے پر سیکورٹی تعینات کرنے کے لیے 28 جولائی کو لکھا خط منظر عام پر آ گیا۔ 2 ماہ گزرنے کے باوجود بھی موٹر وے پر پولیس تعینات نہ ہو سکی۔ خاتون زیادتی کیس کے حوالے سے پنجاب حکومت نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی کے سربراہ وزیر قانون راجہ بشارت ہوں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ کمیٹی میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ شامل ہیں، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، ڈی جی فورنزک سائنس ایجنسی بھی کمیٹی کا حصہ۔ کمیٹی 3 روز میں تحقیقات کر کے رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کرے گی۔ موٹر وے خاتون زیادتی کیس کے ملزموں کو نشان عبرت بنایا جائے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں کہ خاتون سے زیادتی کرنے والے درندے بھی ہیں اور دہشت گرد بھی۔ پولیس سمیت تمام حکومتی ادارے ملزموں کی گرفتاری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ قوم کی ہر بیٹی کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے جو پوری کی جائے گی۔ موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کا کیس جلد حل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ حکومت متاثرہ خاتون اور ان کے خاندان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تمام تر ہمدردیاں متاثرہ خاتون کے ساتھ ہیں۔ گھناؤنے واقعے میں ملوث ملزم کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ العزیزیہ ریفرنس، نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل کا تحریری حکم نامہ، عدالت کا 15 ستمبر تک نواز شریف کو پیش ہونے کے لیے ایک بار پھر سے موقع۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ ریلیف کے لیے اشتہاری کے پاس پیشی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ منی لانڈرنگ ریفرنس، شہباز شریف اور دیگر ملزموں کے خلاف صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری۔ سلیمان شہباز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ نصرت شہباز، رابعہ عمران کے گھروں کے باہر نوٹس بھی اویزا کر دیے گئے ہیں۔ شہباز، حمزہ شہباز پیش ہو کر ریفرنس کی کاپیاں وصول کریں، عدالت کا حکم۔ سندھ میں تباہ کاریوں پر وفاقی حکومت کا رویہ معنی خیز ہے۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ سندھ اس وقت آشوب کی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ سندھ میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، ہزاروں ایکڑ اراضی تباہ ہو چکی۔ وفاقی حکومت کی بے حسی سندھ کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری کو 8 سال بیت گئے ہیں، متاثرہ اب تک عدالتی فیصلے کے منتظر۔ بلدیہ ٹاؤن کی گارمنٹس فیکٹری میں خوفناک آگ میں 260 افراد جھلس گئے تھے۔ انسداد دہشت کی خصوصی عدالت نے 3 سال 7 مہینے کے بعد کارروائی مکمل ہونے پر سانحہ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا۔ فیصلہ 17 ستمبر کو سنایا جائے گا۔ 11 ستمبر ملک بھر میں بانی پاکستان کی 72ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ خصوصی تقریبات کا انعقاد، صدر گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی۔
مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ بانی پاکستان محمد علی جناح باصول، انصاف پسند اور جرت مند مدبر تھے۔ تحمل، برداشت اور رواداری پر مبنی پرامن معاشرے کا قیام بانی پاکستان محمد علی جناح کا خواب تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا متحدہ عرب امارات کے بعد ایک اور ملک اسرائیل سے تعلقات قائم ہونے کا دعویٰ، کہا ایک اور بڑا ملک مشرقی وسطی کے امن معاہدے میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، صدارتی انتخابات کی تاریخ کا بدترین امیدوار قرار دے دیا۔ اور سابق قومی فاسٹ باؤلر شعیب اختر کا کہنا ہے کہ قومی کرکٹرز غیر محفوظ اور ٹیم شکست کے خوف میں مبتلا ہے، لہٰذا اس ذہنیت کو بدلنا ہوگا جو کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اگر چیف سلیکٹر کا عہدہ ملا تو سنبھال کر خوشی ہوگی۔